إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الرعد رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے کل انثی، ہر مادہ، ہر مؤنث، اس کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ وما تغیظ الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں رحم، انہیں بھی اللہ تعالی جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز کی اسی کے ہاں ایک مقدار ہے، ایک اندازہ ہے۔ صرف ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کا اندازہ نہیں، بلکہ ہر چیز ایک اندازے کے مطابق اس نے تیار کی ہے، اس کی تقدیر کے مطابق وہ چل رہی ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ، اور حاضر کو، الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، نہایت بلند و بالا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے اس پر، منکم، تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی چھپائے اپنی بات کو، ومن جہر بھی، اور جو کوئی ظاہر کرے اپنی بات کو، ومن هو مستخف باللیل، اور جو کوئی شخص چھپنے والا ہو، باللیل، رات کو، وسارب بالنہار، اور کوئی چلنے والا ہو دن کو، لہو، اسی کے لیے ہے، معقبات، باری باری آنے والے فرشتے، من بین یدی، اس کے آگے سے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے سے، یحفظون، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو جب تک وہ خود نہ بدلیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کر لے اللہ، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، بسوء، برائی کا، فلا مرد لہ، تو کوئی نہیں اس کو ٹالنے والا، اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا اور دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دونی، اس کے سوا، من وال، کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ هو الذی، وہی ہے جو، یریکم، دکھاتا ہے تمہیں، البرقہ، بجلی، خوفا، ڈرانے کے لیے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے، وینشئ السحاب الثقال، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادلوں کو، ویسبح الرعد، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، گرج، بحمدی، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکہ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اس کے خوف سے، ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے الصواعق، کڑکتی بجلیاں، فیصیب، وہ پھر ڈال دیتا ہے، بہا، ان بجلیوں کو، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ سب جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال، اس حال میں کہ وہ بہت سخت ہے، المحال، بہت قوت والا ہے۔ لہ دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونی، اس کے سوا، لا یستجیبون لہم، وہ نہیں سب جواب دیتے، لہم، ان کو، بشیء، کچھ بھی، جن کو وہ بلا رہے ہیں وہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، الا، مگر، ان کی مثال تو ایسے، کباسط، اس شخص کی طرح ہے جو پھیلانے والا ہو، کفی، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پانی پہنچ جائے، فا، اس کے منہ تک، کہ وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر پانی کو کہے کہ میرے منہ تک پہنچ جاؤ، ہاتھوں سے اٹھا کر پانی اپنے منہ میں نہ ڈالے تو کیسے پہنچے گا؟ الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فا، ہو، اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغی، اور نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والا اس کے منہ تک، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا، مگر الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، وللہ، اور اللہ کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعا وکرہا،
खुशी से और ना खुशी, तौअन खुशी से, व करहा और ना खुशी। कुछ इताअत करते हैं खुशी से और कुछ खुशी से इताअत नहीं करते तो मजबूरन उनको करनी पड़ती है। वज़िलालुहुम, और उनके साए भी, बिलगुदुव्वि, सुबह को, वल आसाली, और शाम को। कुल, कह दीजिए, मन रब्बुस समावात, कौन है रब आसमानों का, वल अर्ज़ि, और ज़मीन का। कुलिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ही है। कुल, कहिए, अफत्तखज़्तुम, क्या तुम फिर बनाते हो, बना रखे हैं तुमने, मिन दूनी, उसके सिवा, औलिया, कुछ कारसाज, ला यमलिकूना, जो नहीं इख्तियार रखते, लिअन्फुसिहिम, अपने नफ्सों का, नफ़ा देने का, वला ज़र्रा, ना नुकसान का। कुल, कह दीजिए, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर होते हैं अल आमा, अंधा, वल बसीर, और देखने वाला। अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर, या बराबर होते हैं अज़्ज़ुलुमात, अंधेरे, वन नूर, और रोशनी। अम जाअलू लिल्लाहि शुरका, या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के लिए शुरका, ऐसे शरीक, खलकू, के उन्होंने पैदा किया, का खल्की, उसके पैदा करने की तरह। फतशाबहल खल्क, तो मुश्तबे हो गई, मिलजुल गई, अल खल्क, पैदाइश, अलैहिम, उन पर। कुलिल्लाह, कह दीजिए, अल्लाह ही खालिक, पैदा करने वाला है, कुल्ली शै, हर चीज़ को, वहुवल वाहिदुल क़हार, और वही अकेला है, अल क़हार, निहायत गालिब है। अनज़ला मिनस समाई मा, उसी ने उतारा आसमान से पानी, फसालत, तो बह पड़ी, औदियतुन, वादियाँ, उस पानी, बारिश के पानी से वादियाँ बह पड़ी। बस फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, अपने अंदाजे के मुताबिक, हर वादी, जो बड़ी वादी उसमें ज़्यादा पानी आया, जो छोटी उसमें कम आया। फ़हतमलत सैलु, तो फिर उठा लिया, सैलो, सैलाब ने, ज़बदा, झाग को, राबिया, उभरा हुआ। व मिम्मा यूक़िदून, और उन चीज़ों में से जो यूक़िदून, वो सब तपाते हैं, अलैहि, उन्हें, फिर नार, आग में, इब्तिगा, तलाश करने के लिए, हिलियतन, जेवर, जेवर बनाने के लिए, जब वो सोने को भट्ठी में डालते हैं, औ मता, या कोई और सामान, ज़बदा, तो उसमें भी इस तरह का झाग होता है, मिसलू, इसकी तरह। कज़ालिका, इसी तरह, यज़रिबुल्लाह, बयान करता है अल्लाह, अल हक, हक को, बल बातिला, और बातिल को। फ़अम्मा ज़बदु, तो जो झाग है, फ़यज़हबु जुफ़ा, वो चला जाता है बेकार में। व अम्मा मा यनफ़उन नास, और रही वो चीज़ जो नफ़ा देती है लोगों को, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, वो ठहरी रहती है ज़मीन में। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, इसी तरह अल्लाह अपनी मिसालें बयान करता है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, इस्तजाबु, जिन्होंने कबूल किया, लिरब्बिहिम, अपने रब का हुक्म, अल हुस्ना, उनके लिए जन्नत है, भलाई है। वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया, लम यस्तजीबू लह, जिन्होंने कबूल नहीं किया उसका हुक्म, लौ अन्न लहुम, अगरचे हो उनके लिए, क़यामत के दिन उनके पास हो, मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, जमिया, सारे का सारा, व मिसला, और इसकी मिसल और भी आ जाए, माहू, उसके साथ, लफ्तदऊ, और वो सब बदले में दें, फिदिये में दें उसको, ताकि अजाब से बच जाएं, उनके लिए कबूल नहीं किया जाएगा उसको। उलाइका लहुम, यही वो लोग हैं कि उनके लिए सू अल हिसाब, बहुत बुरा हिसाब है। वाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। पिछला रुकू थोड़ा मुख्तसर था और ये कुछ उससे तवील है। तो अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु याअलम, अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ उन्सा के पेट में होता है, माँ के रहम में जो कुछ है वो क्या है, वो नर है, वो मादा है, वो गोरा है, वो काला है, उसकी उम्र कितनी है, वो जिंदा कितनी देर रहेगा, कब पैदा होगा, कितनी उम्र पाएगा, नेक होगा या बद होगा, फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा, ये सब अल्लाह ताला जानते हैं। और आज जदीद दौर में अगर आलात के ज़रिए कोई मालूम कर लेता है कि पेट में, माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, तो ये आलात के ज़रिए है और वो भी उनका एक अंदाज़ा होता है, और अंदाज़े पर वो बताते हैं कि इतने दिनों तक ये पैदा हो सकता है, वरना करेक्ट टाइम कोई भी नहीं जानता अल्लाह के अलावा। हो सकता है कई दफ़ा ऐसे भी होता है, वो अल्ट्रासाउंड वाले बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा है, वो बच्ची होती है, वो बच्ची बता रहे होते हैं तो बेटा होता है। ये भी उनका अंदाज़ा गलत भी हो जाता है। कई दफ़ा वो टाइम बताते हैं कि इतने टाइम पे डिलीवरी होनी है, लेकिन उससे 1 महीना आगे हो जाता है, कभी 1 महीना पहले हो जाता है, कभी कुछ दिन पहले हो जाते हैं, बाद में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक अंदाज़ा बताते हैं, पर असल इल्म अल्लाह के पास है। और फिर वो इतना बताते हैं कि बच्चा है या बच्ची है,
اتنا ہی اندازہ لگاتے ہیں نا، یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اپنی پیدائش تک بھی وہ ماں کے پیٹ میں رہے گا یا نہیں رہے گا، پیدا ہونے کے بعد کتنے دن وہ زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو پتہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اس کی پوری زندگی کی ڈیٹیل لکھ دو کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں کہاں اس نے پلنا ہے، پرورش کہاں پانی ہے، کہاں کہاں سے اس نے خوراک کھانی ہے، کس کس جگہ پر اس نے رہنا ہے، ساری زندگی کا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی ساری عمر کی اس کے جو کام ہیں وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر سال لیلۃ القدر کی رات اس اگلے سال کے لیے پھر رینیو کیا جاتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بلکہ کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ساری تقدیر کو لکھ دیا، قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور اس سے کہا اکتب، لکھو جو کچھ ہونا تھا۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دو۔ اس قلم نے لکھ دیا، اللہ کی تقدیر وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے ہمیں کیا ہے کہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہے نا، اسی چیز کے لیے آسانی ہوگی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے اچھا لکھا ہے، کیونکہ اچھے کام کرنے کی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرتے رہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حمل جو ہے وہ پیٹ میں جب ہوتا ہے 1-2 دن کا یا 1-2 ماہ کا، اس وقت رحم جو ہے وہ تغیض، وہ کم ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ رحم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، اس رحم کے اندر جہاں بچہ ہے وہاں بھی پانی ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے پانی کی، کبھی وہ پانی کم ہوتا ہے، کبھی وہ پانی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا پانی کم ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا خطرہ ہے، اور کبھی پانی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی وہی پانی بچے کے پیٹ میں پڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب وہ پانی ایک الگ پانی، یہ نہیں کہ کبھی ڈاکٹر کہے کہ اس کے بچے کا جو پانی کم ہے، ماں پانی پینا شروع کر دے تو وہ وہاں نہیں جائے گا، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کا پانی جو پیتے ہیں اس کا ایک الگ سسٹم ہے، وہ پانی اور ہے۔ اور یہ بھی کہ کبھی وہ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ جو بھی رحم کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس رحم کو اگر اس کی تصویر دیکھیں، اگر اس میں بچہ نہیں ہے تو کتنا چھوٹا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے، اس میں حمل قرار پاتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ رحم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کون اس کو بڑھا رہا ہے؟ کس کی کمال کو دیکھیں نا، وہ کوئی ایک ربڑ کی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو کھینچ کر بڑا کر دیں، کس نے اس میں صلاحیت رکھی ہے، ہمت رکھی؟ پھر جیسے ہی حمل ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ سکڑ کر بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کو دیکھیں، اس کی تصویر اگر دیکھی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں بچہ کیسے تھا، کس کی کمال قدرت ہے۔ اور پھر اس رحم کے اندر کون خوراک پہنچا رہا ہے؟ ایک معنی یہ، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ رحم سے جو خون آتا ہے حیض کا، کبھی وہ کم آتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے، بعض عورتوں کو کم آتا ہے، بعض کو زیادہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کم کرتے ہیں وہ رحم، کم کرتے ہیں، کسی کو کم خون آ رہا ہے، کسی کو زیادہ آ رہا ہے، وہ بھی ایک صحت کی علامت ہے، کسی کی روٹین کم ہے، کسی کی زیادہ، یہ کرنے والا کون ہے؟ وما تزداد، یہ اللہ کو پتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، جس طرح ایک مقدار ہے، ایک لیمٹ ہے اس رحم کے اندر بچے کے رہنے کی، یا اس رحم میں خون کے آنے کی، اس کے اندر جو پانی ہے اس کی جو لیمٹ ہے، اسی طرح ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے۔ تمہارا رحم کے اندر رہنے کی ایک لیمٹ تھی نا، وہ جب لیمٹ تمہاری پوری ہوئی، تم اس سے اللہ نے تمہیں باہر نکال دیا۔ اسی طرح جب باہر نکلے، اس دنیا میں رہنے کی بھی ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ کو جب تم کراس کرو گے وہ پوری ہوگی جب اس دنیا سے بھی تمہیں نکال لیا جائے گا، جس طرح ماں کے رحم سے تمہیں نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز اکثر جو ہے، جو بھی ذی روح چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ بعض اشیاء ایسی ہیں جو وہ بھی ماں کے پیٹ میں، جو انڈے سے نکلتے ہیں، کئی چیزیں، کئی بچے، جس طرح مرغی ہے، پرندے ہیں،
لیکن اکثر ماں کے پیٹ میں رہ کر انسان ماں کے پیٹ میں رہا ہے تو وہاں لمٹ جب پوری کی تو باہر آ گیا. اب اس دنیا کی بھی ایک لمٹ ہے, ہر انسان کی زندگی کی ایک لمٹ ہے. کل شیء عنده بمقدار, جیسے وہاں لمٹ تھی اسی طرح یہاں بھی ایک مقدار ہے, ایک اندازہ ہے تمہاری زندگی کا. وہاں تو مقرر ہے نا, کسی کے 8 ماہ 9 ماہ, اس سے اگر کم ہے 2-3 ماہ کا حمل تو وہ ضائع ہے, ختم ہے. لیکن یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ کون کب فوت ہوگا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. عالم الغیب, وہی غیب کو جاننے والے ہیں, والشہادہ اور حاضر کو جاننے والے. الکبیر, وہ بہت بڑے ہیں. المتعال, بہت بلند ہیں, بہت بڑے بہت بلند. اس کی کائنات کی وسعتوں کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. یہی کائنات جو ہم اس آسمان کے نیچے دیکھتے ہیں اسی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کی بڑائی اور اس کی وسعتوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سواء منکم, برابر ہے تم پر, اس پر برابر ہے. سواء, اس پر برابر ہے. منکم, کہ تم میں سے من اسر القول, کوئی بات کو چھپائے, کوئی آہستہ بولے, جو کوئی من جہر بھی, کوئی اونچی آواز میں بولے, اس کو تو کوئی فرق نہیں ہے. تم اونچی آواز میں چیخ چیخ کر بول رہے ہو یا تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو, اس کے لیے برابر ہے. ہم دیکھیں نا, اونچی آواز یا کم آواز تو ہمارے لیے ہے نا, کہ ہماری سماعت جو ہے وہ محدود ہے. اگر کوئی آہستہ سے بولے, اپنی زبان میں بولے, ہم سن نہیں سکتے. ہم کہتے ذرا اونچا بولو, یا دور سے بول رہا ہو, ہم نہیں سن سکتے. لیکن اللہ رب العالمین کا سننا وہ محدود نہیں ہے. کوئی اونچی آواز میں بولے, آہستہ بولے, کوئی دور سے بولے, کوئی قریب سے بولے, کوئی سمندروں کی تہوں میں جا کے بولے, کوئی زمین کی گہرائیوں میں اور غاروں میں چھپ جائے, اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کی قدرت, اس کا کنٹرول وہ لامحدود ہے. انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود ہیں, اس لیے اس کے لیے تو برابر ہے. کوئی اونچا بولے, کوئی آہستہ بولے, کوئی دور سے بولے, کوئی جس آواز میں بولے, جس انداز میں بولے, اللہ کو پتہ ہے. ومن هو مستخف باللیل, اور جو کوئی چھپنے والا ہو رات کو یا چلنے والا ہو دن کے اجالے میں, اللہ کو سب کا پتہ ہے. اور یہاں ہم بھی یاد رکھیں, ہم موبائل پہ جو کچھ کرتے ہیں, جو بھی پاس ورڈ ہم نے لگائے ہوئے ہیں فیس بک پر, ادھر ادھر اپلیکیشنز کو, اگر دنیا کو نہیں پتا تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا. ہم والدین سے چھپ سکتے ہیں, ہم اپنے استادوں سے چھپ سکتے ہیں, ہم باقی لوگوں سے چھپ سکتے ہیں, چاہے بند کمرے میں ہیں, ہم کوئی نہیں دیکھنے والا. ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹ کا جو ہے کنٹرول میرے پاس ہے, میرے براؤزر کی ہسٹری کوئی نہیں دیکھ سکتا, میں نے ڈیلیٹ کر دینی ہے, میں نے پاس ورڈ لگائے ہوئے ہیں, میں نے وی پی این انسٹال کیا ہوا ہے, فلاں ہو گیا, یوں ہو گیا. اللہ کو تو پتہ ہے نا, سب سے چھپ سکتے ہیں. جس نے بنایا ہے اس سے تو نہیں چھپ سکتا. اب دیکھیں نا, یہ موبائل نیٹ جو ہے, یہ جو ان سے ہم اپلیکیشن, یہ جو گوگل کو لے لیں, گوگل کو ہم جب یوز کرتے ہیں, باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے نا ہماری ہسٹری, گوگل کو تو پتہ ہے, کیونکہ ان کا سرچ انجن ہے, انہوں نے بتایا, انہوں نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو تو پتہ ہے. ہسٹری چاہے ڈیلیٹ کر دیں ہم, ان کے پاس تو ڈیٹا ہے نا. یہ چیز ہمارے سامنے آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں ہم, کہ جس نے بنایا اس کے پاس تو ساری انفارمیشن موجود ہے. تو جس رب نے انسان کو بنایا ہے اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اس نے سارا ڈیٹا نکال کے قیامت کے دن رکھ دینا ہے سامنے. وہ سب کچھ کو دیکھنے والا ہے. تو اس کے بن جائیں, ابھی معافی مانگ لیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس کے بن جائیں. ٹھیک ہے, لہو معقبات, اور پھر اس کو پتہ بھی ہے اس نے آگے کیا کام کیا ہے. لہو معقبات, اسی کے لیے, اس کے, لہو اس کے, معقبات, باری باری آنے والے فرشتے ہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ فرشتے آتے ہیں, من بین یدی, اس کے آگے سے, ومن خلفی, اور اس کے پیچھے سے, کہ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. وہ خود بھی قادر ہے, وہ خود بھی حفاظت کرنے والا ہے, وہ خود بھی سب کچھ کو دیکھ رہا ہے. وہ جو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ہر انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں, یحفظون, وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ یہاں اس آیت میں آگے اور پیچھے ہے. دوسری جگہ پر ہے من بین ایدیہم عن یمین وعن الشمال, ان کے دائیں اور بائیں بھی فرشتے ہیں انسان کے.
سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دائیں اور بائیں ہمارے کاتب موجود ہیں جو لکھ لیتے ہیں جو تم بولتے ہو. دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں, وہ لکھنے والے ہیں, یہ آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے ہیں, اور یہ حفاظت کرتے ہیں انسان کی, کیونکہ اللہ نے جب تک مہلت دی ہے, چاہے کوئی کافر ہے, فاسق فاجر ہے, یا کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, سب کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی میں سارے لوگ تھے, اس گاڑی کے اندر ایک ہی جگہ گری, ایک ہی جگہ لگی گاڑی, یا اونچی پہاڑی سے وہ گر گئی نیچے کھائی میں, اس گاڑی میں کچھ لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, کچھ مر گئے, کچھ کو زیادہ چوٹیں لگیں, کچھ کو کم لگی. اور اسی گاڑی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسے بندے بھی تھے جن کو خراش تک بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوا. کس نے اس کو بچایا؟ یہی فرشتے, اللہ کے فرشتے. ان کو چوٹیں کہ گاڑی نے کتنی کلٹیاں کھائیں, کہاں سے کہاں تک گئی, گاڑی کا چورا ہو گیا, ایک بندہ بچ گیا, خراش تک نہیں آئی. کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس کی ابھی مہلت باقی تھی. اس کے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ اس بندے کو خراش تک نہیں لگنے دینی. فرشتوں نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ, اپنے پروں پہ اٹھا لیا, کسی جگہ نہیں لگنے دیا اس کو. اور جس بندے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو تھوڑی چوٹیں لگانی, اس کو اتنی چوٹیں لگیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. کل شیء عنده بمقدار, ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے کہ جس کی جتنی آزمائش کرنی ہے, اس کی ٹانگ توڑنی ہے, اس کی اب مہلت ختم ہو چکی ہے, اس کو مار دینا ہے, اس حادثے میں اس کی جان نکال دینی ہے. اس کی جان نکل گئی. یہ حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس کائنات میں اور بھی کئی طاقتیں ہیں, جنات ہیں, شیاطین ہیں, جو طاقتیں ہمیں نظر نہیں آتی, ان طاقتوں سے بھی یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ جادوگر, یہاں میں لوگ جنات اور شیاطین سے جو ہے ان کے ساتھ رابطے کر کے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے دعائیں پڑھی ہوں تو یہ فرشتے بھی ہمارے محافظ بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے دعائیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے سرہانے پہ ساری رات اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں ہماری آگے اور پیچھے. حفاظت کرنے والے بھی ہیں, کرامن کاتبین, لکھنے والے بھی ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک گناہ لکھ رہا ہے. اور ہر بندے کے پاس, ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ دو فرشتے, ایک فرشتہ اور ایک جن, ایک جنوں میں سے ہوتا ہے, ایک فرشتوں میں سے, وہ ان کو جو ہے خیالات دلاتے ہیں. فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے, اور جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ اس کو گناہ پر ابھارتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے دونوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن جو جنوں میں سے برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے نا, اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں اس پر غالب آ گیا ہوں, اس نے, وہ بھی مجھے اللہ کی فرما برداری کا ہی حکم دیتا ہے. اب ہر انسان کے ساتھ وہ بھی ہیں. اور پھر جس کی ہم بات مان لیتے ہیں وہ طاقتور ہو جاتا ہے. جو گناہ کی طرف ابھارتا ہے, گناہ والی اس کی بات ہم مان لیں گے تو وہ طاقتور ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیں نا, جو بندے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے, وہی راستہ ان کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے. اور جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی والا راستہ آسان ہوتا ہے, گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یحفظون من امر اللہ, اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. اب آگے بہت ہی زبردست آیت ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے اس قوم کی حالت کو یہاں تک کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. ٹھیک ہے نا, کسی کا شعر ہے, پتہ نہیں علامہ اقبال کا ہے کسی اور کا ہے, کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا, خدا نے کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا, نہ ہو خود خیال جنہیں کبھی اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی حالت نہیں بدلتے جب تک کوئی خود کوشش نہ کرے. ہاں, ایک ہے کہ جہاں تک بس چلتا ہے انسان کا اتنا تو کوشش کرے نا, ایک چیز کو ہم بدل ہی نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ جتنی کوشش ہے, جتنی صلاحیت, اتنی تو کریں نا. جس طرح بھی ہم پیچھے پڑھا ہے نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ, جتنا ان کے پاس تھا انہوں نے تو اپنے بچنے کے اسباب کیے تھے نا,
جتنا ان کے پاس علم تھا، جتنی طاقت تھی زلیخا سے بچنے کے لیے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا اب تو میں بے بس ہوں، یہ مجھے ورغلا رہی ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ بھاگے، جتنی کوشش تھی وہ کی، آگے رب پہ چھوڑا، قید میں تھے تو اپنی کوشش کی، جو بندہ تھا اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا ہے کہ بے گناہ قیدی بھی پڑا ہوا ہے، خود کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ تو خود کوشش بھی نہ کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتے، جتنی اللہ نے طاقت دی اس کو استعمال کرے، اس کو کوشش کرے، پھر توکل اور امید اللہ کی ذات پہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور حالت بدل دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج بحیثیت قوم جو ہماری حالت بن چکی ہے یہی ہے کہ اکثر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، ملک بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، سب کو دیکھ لیں، گھر کو نہیں بدلیں گے، اپنا ماحول نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنائیں گے، خود دیانتدار بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور پورے ملک کو بدلنے کے دعوے کریں گے، اور دوسروں کے گلے اور غیبتیں کریں گے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے نا، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، کیا نقص ہے، کیا کمی ہے میرے اندر، کہیں نمازوں میں سستی تو نہیں، کہیں اللہ کے نافرمانی تو نہیں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں میں نے کسی کے جو ہے پیسے تو نہیں کھائے ہوئے، کہیں میری زبان کی تلخی تو نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے میں سخت رویہ تو نہیں رکھتا، میرا شاگردوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میرا والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، میں اپنے آپ کو جب تک بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا کائنات کبھی نہیں بدلے گی۔ ہر انسان جب یہ کوشش شروع کر دے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، تو تب ہماری جو قومی حالت ہے، اجتماعی جو حالت ہے وہ بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کو بدلنے کی، اپنے دلوں کو بدلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے نہیں، غلط سمجھے گا تو بدلے گا نا، اپنی غلطی کو مانے گا تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا، جو میرے ذہن میں ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا کام ہے وہ بس ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نا یہ تو پوری دنیا کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ میرا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، میرا استاد بھی نہیں سمجھ سکتا، جو مجھے سمجھ آئی ہے بس میں ہی ہوں، میں جو کہہ دیا نا میں نے بس یہی ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ جب تک اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ ہماری حالت نہیں بدلیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کر لیں کسی قوم کے ساتھ برائی کا، عذاب کا، تو اس عذاب کو پھر ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر ان کا کوئی کارساز، کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي، وہی اللہ، یُرِیکُم، جو تمہیں دکھاتا ہے برق، بجلی کو، بجلی کی چمک دکھاتا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، طمع اور امید دلانے کے لیے، ڈر بھی ہوتا ہے کہیں یہ بجلی گر نہ جائے، تباہ نہ ہو جائیں، اور پھر امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی اور پیداوار ہوگی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی بھاری بھرکم بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور تسبیح کرتی ہے گرج، الرعد، اس سورت کا نام بھی سورت الرعد ہے نا، گرج، بادلوں کی گرج، یہ جو گرج رہے ہوتے ہیں بادل، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کائنات کی یسبح للہ من فی السماوات والارض، کائنات میں جو بھی چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز کی تسبیح کرنے کا انداز مختلف ہے۔ ابھی شاید آپ کو آواز آ رہی ہے، صبح کا ٹائم ہے، ابھی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوں باہر درخت پہ نا، یہ چڑیاں اور پرندے وہ چون چون کر رہے ہیں، شاید آواز ریکارڈ ہو رہی ہو، تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یہ بھی۔ اور اکثر اس وقت جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے مطابق تو وہ چون چون کر رہے ہیں نا، ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر سے اٹھ کر ادھر جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، لیکن اپنی زبان میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے دیکھنے میں تو بادل گرج رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یُسَبِّحُ الرَّعْدُ، وہ گرج بھی، وہ چمک بھی، وہ بادل بھی گرج کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر چیز، جانور، پرندے، پودے، کوئی چیز جو بول سکتی ہے وہ بول کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو نہیں بول سکتے وہ بھی اللہ کی تسبیح زبان حال سے کر رہے ہوتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اس کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے صواعق، کڑک،
कड़कती हुई बिजलियां, ये जब बिजली चमकती है उसमें कड़क पैदा होती है, एक गरज होती है, बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, वो कड़क फयुसीबु बिहा मन यशा, फिर वो कड़क को डालता है मन यशा, जिस पर वो चाहता है। कभी वो कड़क, वो बिजली गिर पड़ती है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। वह शदीदुल मिहाल, वह सख्त कुव्वत वाला है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी ताकत वाला है। लहू दावतुल हक, उसी के लिए सच्ची पुकार है, उसको पुकारना हक है, उससे दुआ मांगना हक है, उससे मदद मांगना हक है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और वो लोग जो उसको छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बनाया है, मुश्किल कुशा बनाया है। ला यस्तजीबूना, वो उनको कभी जवाब नहीं दे सकते। जो बुतों को बुला रहे हैं, उनके सामने हाथों को फैलाया हुआ है, अल्लाह को छोड़कर जो सूरज को पुकारते हैं, जो चांद को पुकारते हैं। देखे ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सितारा परस्त, चांद परस्त, और आज इस दौर में हर चीज़ की पूजा हो रही है। कोई बुतों के सामने हाथ फैलाए हुए हैं, किसी ने दरख्तों के सामने हाथ फैलाए हुए हैं, किसी ने कब्रों के सामने हाथ फैलाए हुए हैं, कोई कुब्बों के सामने झुक रहा है, और फिर कई चीज़ें। और हमारे मुल्क में कलमा पढ़ने वालों ने तो इंतहा कर दी, दरख्तों के सामने सजदे हो रहे हैं, लकड़ियों के सामने हो रहे हैं, दरख्त मुश्किल कुशा बने हुए हैं, और जो है लोहे के खंभे उनके सामने झुके हुए हैं, और जिंदा इंसानों के सामने झुके हुए हैं, उनको बुला रहे हैं। अल्लाह फरमाते अल्लाह को छोड़कर जिनको बुलाते हैं वो जवाब नहीं दे सकते। अब देखें, चाहे वो बुजुर्ग हैं, वो जो बुत परस्त थे उन्होंने भी जो शक्लें बनाई हुई थी वो अपने पहले फौत होने वाले बुजुर्गों की बनाई हुई थी। पर आज कलमा पढ़ने वाला नेक बुजुर्गों की कब्रों के सामने जाके हाथ फैलाता है, तो ये भी तो जवाब नहीं दे सकते ना, ये भी तो फौत हो गए, कब्र में चले गए। जिस तरह वो बुत लकड़ी का, पत्थर का, वो जवाब नहीं देता, इसी तरह ये मिट्टी की ढेरी है। अब अंदर नीचे जो इंसान था, चाहे वो नेक था, अल्लाह का वली था, उसकी नेकियां उसे काम देंगी, हमें तो काम नहीं देती ना। वो अब उसका जिस्म मिट्टी के साथ गल सड़ के मिट्टी हो गया, कौन है वहां? कुछ भी नहीं। उसके सामने हाथ फैलाकर उसको बुला रहे हैं। अल्लाह फरमाते ला यस्तजीबूना, वो जवाब नहीं देते, वो कबूल नहीं करते, वो बात सुनते ही नहीं। बिशय्यिन, कुछ भी, इल्ला कबासित कफ़ै, उनकी मिसाल तो ऐसे है जिस तरह एक हाथ फैलाने वाला अपनी हथेलियां इलल मा, पानी की तरफ फैला ले। पानी दूर है, पानी का नल दूर है, पानी का कुआं दूर है। ये पहले जमाने में जैसे कुएं होते थे, कुएं के ऊपर खड़ा है, अब वो खींचने वाला जो है उसको खींचता नहीं, पानी खींचने के लिए जो डोल होता था उसको नहीं खींच रहा, और ऊपर से ये हाथ फैला के पानी को बुला रहा है, ए पानी आ जा। तो पानी कैसे? पानी तो सुनता ही नहीं। या पानी भर के रखा है उसकी टेबल पर, वो हाथ से उठाकर पीने के बजाय पानी को आवाज दे और कहे पानी आ जा, मेरी प्यास बुझा ले। या घर में फ्रिज में बोतल पानी की पड़ी हुई है और इधर से बैठ के बुलाता रहे पानी आ जा, पानी तो नहीं आ सकता। जिस तरह नल में खड़ा हुआ पानी उसको उसकी तरफ कोई हाथ फैलाकर उसको बुलाता रहे, कभी नहीं आ सकता, उसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता। लियबलुग फा, वो पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा, खुद उठेगा, नल को खोलेगा, पानी भरेगा और मुंह तक लाएगा, पिएगा तो पानी आएगा। या किसी से कहे कि वो भर के ला दे उसको, तो फिर आ सकता है। किसी जिंदा इंसान से ऐसे तो नहीं पहुंच सकता पानी। अल्लाह फरमाते इसी तरह उनको बुलाने वाले, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले, वो भी ऐसे हैं कि क़यामत तक उनकी बात को नहीं सुन सकते वो। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते, पीछे हम पढ़ा है, आगे भी आएगा, क़यामत के दिन वो इनका इनकार कर देंगे। वो कहेंगे हमने नहीं कहा था इनको कि हमें बुलाओ, हमारे वास्ते और वसीले से तुम अल्लाह से दुआएं मांगो, हमने तो कभी नहीं कहा। वमा हुआ बिबालिगी, वो पानी उनके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, इन काफरों का पुकारना, अपने बुतों के सामने हाथ फैलाना, उनसे दुआएं करना, इनकी दुआ भी गुमराही के सिवा और कुछ भी नहीं है। इनका पुकारना भी ज़लालत है और गुमराही है। वलिल्लाहि यसजुद, और अल्लाह के लिए सजदा करता है, मन फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। दरख्त भी, पौधे भी, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, ये सारे अल्लाह को सजदा करते हैं।
کیسے کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، ان کا سجدہ کرنا کس طرح کا ہے ہمیں نہیں پتا اس کا۔ طوعا و کرہا، کچھ فرما برداری میں، کچھ خوش ہو کر خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وکرہا کچھ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا انسان، ایک سجدے کا معنی جو نماز کا سجدہ ہے وہ ہے، دوسرا سجدے کا معنی جھک جانا اللہ کے حکم کے سامنے، اپنے آپ کو بے بس کر لینا، یہ بھی سجدہ ہے۔ کئی فرما بردار اللہ کے جو خوشی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی مان لیتے ہیں، اور کچھ نافرمان انسان اللہ کا حکم خوشی سے تو نہیں مانتے، مجبوراً ماننا پڑتا ہے۔ مجبوراً کیسے؟ جب اللہ نے ایک انسان کو محدود صلاحیتیں دی، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا نا۔ بال سفید ہو رہے ہیں، یہ نہیں چاہتا کہ سفید ہوں، لیکن مجبوراً ہو رہے ہیں، چاہے کلر کر لے، وہ اوریجنل تو نہیں ہے۔ جسم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، مجبوراً اب اللہ کی فرما برداری تو کر رہا ہے۔ زبردستی تو ماننی پڑتی ہے نا بات، اقتدار نہیں چھوڑ رہا تھا، اللہ نے چھڑوا دیا، چھین لیا اللہ نے، کیا کر لے گا؟ مجبوراً اب ہو گیا نا، اللہ نے بیمار کر دیا، صحت مند نہیں رہ سکتا، مجبوراً اللہ کے حکم کو تو مانا۔ جو خوشی سے مان لے اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہے، ورنہ مجبوراً تو سارے مان رہے ہیں، سبھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کچھ خوشی میں جو اللہ کے انسان فرما برداری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں صبح اور شام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ قل، پھر کہیے، افاتخذتم من دونی، کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی تم بناتے ہو کارساز، اولیاء، دوست بناتے ہو، وکیل بناتے ہو اپنے، لا یملکون لانفسہم، وہ تو اپنے نفسوں کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تمہیں کیا کریں گے؟ جس طرح ابھی کل جمعے میں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آگے قربانی آ رہی ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام گئے جب بت خانے میں، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، وہ ان کے معبود تھے، اپنے آپ کو وہ نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دوسروں کو کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا، اس وقت ملک پاکستان میں کئی دفعہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں پیر صاحب جو ہے ان کی قبر پہ دھماکہ ہو گیا، ان کے مزار پہ دھماکہ ہوا، مزار پہ چوری ہو گئی، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تمہاری کیسے کریں گے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے نفسوں کے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ یہ جو بتوں کو بلا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، دوسروں کو جنہوں نے معبود بنایا ہے، وہ اندھے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے جب پوچھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تھا، کیا یہ سنتے ہیں؟ استدعونہم هل يسمعونکم استدعون او ينفعونکم او يضرون، جب تم بلاتے ہو سنتے ہیں؟ جب تم ان سے مدد مانگتے ہو تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ آگے کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا، ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بس باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، اندھے، کوئی دلیل نہیں، یہ اندھے ہیں۔ بل بصیر، اور جو توحید پر ہے، جو اللہ کو پکارنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بلانا، دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ایک اللہ رب العالمین ہے، تو وہ تو دلیل پر ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، درمیان میں کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے پاس تو دلائل ہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے سفارشی ہیں، خلقوا، انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، کا خلق کی، اللہ کی مخلوق کی طرح، فتشابہ الخلق، پھر مشتبہ ہو گئی ہو وہ مخلوق۔ قل اللہ، کہہ دیجیے، اگر یہ جواب نہ دیں تو ان سے کہو، خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو جو شریک بنائے انہوں نے بھی کوئی بنائی ہے، ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی مخلوق انہوں نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق کا خالق جب اللہ ہے تو عبادت بھی تو اسی کی کرنی ہے نا۔ اور یہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن عبادت کی جب باری آتی تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی سجدے کرتے، ان کے سامنے بھی جھکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر جھکو بھی اسی کے سامنے، مشکل کشا بھی وہی ہے، شکرانے کے لیے جب نظر نیاز ماننی ہے تو اسی کے لیے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کے سامنے، تم پر مشکل آ جائے، مشکل سے
نجات پانے کے لیے دعا مانگنی ہے تو اسی کے سامنے. یہاں پر شیطان نے ان کو برگلایا ہوا تھا, بہکایا ہوا تھا کہ تم گناہگار ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتے, لہٰذا ان کو واسطہ اور وسیلہ بناؤ, ان کو راضی کرو, یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے تو پھر پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے اسی نظریے کا رد کیا. آج شیطان نے کلمہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں پھر وہی نظریہ ڈالا ہوا ہے کہ تم تو گناہگار ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نہ سنے, تو لہٰذا واسطے اور وسیلے بناؤ. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں, خالق کل شیء, وہی ہر چیز کا خالق ہے, مالک وہی ہے, اسی کے سامنے جھکنا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, وہی اکیلا ہے اور غالب ہے, غلبہ اسی کا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مت سمجھو کہ کوئی سفارش کر کے اس پر غالب آ جائے گا, اس پر غلبہ پانے والا کوئی نہیں, وہی غالب ہے. انزل من السماء, اب اللہ تعالیٰ یہاں رکوع کے آخر ہے, ایک بہت ہی زبردست مثال دے رہے ہیں حق اور باطل کی. اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں. اللہ انزل من السماء, انزل من السماء ما, اس نے اتارا آسمان سے پانی, آسمان سے بارش برسائی. فسالت اودیۃ بقدرہ, تو اس بارش کے پانی سے نا وادیاں اپنے اندازے کے مطابق بہہ پڑیں. جو بڑی وادی ہے اس میں زیادہ پانی آیا, جو چھوٹی اس میں کم آیا. فاحتمل السیل زبدا رابیا, تو پھر سیلاب نے جو وادیوں سے بہا وہ سیلاب بن گیا. سیلاب میں جھاگ بھی ہوتا ہے, جھاگ جو اصل حقیقت نہیں ہوتی. اصل تو پانی ہے, زور طاقت تو پانی کا ہے, لیکن اس پانی کے ساتھ جھاگ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِمَّا, اور ایک جھاگ وہ ہوتا ہے یوقدون علیہ فی النار, جو چیز تم آگ میں تپاتے ہو ابتغاء حلیہ, زیور تلاش کرنے کے لیے, زیور بنانے کے لیے سونے کو پہلے بٹھی میں ڈالا جاتا ہے. تو جب اس کو بٹھی میں ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک جھاگ ہوتا ہے. او متاع, یا کوئی اور ساز و سامان اکٹھا کرنے, لوہے کو صاف کرنے کے لیے, کئی اور دھاتوں کو صاف کرنے کے لیے ان کا جو راؤ مٹیریل ہوتا ہے ان کو پہلے آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو ان کے اندر جو خرابی ہوتی ہے, جو خامی ہوتی ہے, جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں, وہ نکل کر اوپر آ جاتی ہیں, جھاگ میں آ جاتی ہیں. جو اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, اصل سونا نیچے آ جاتا ہے. تو وہاں بھی ایک زبدہ, وہاں بھی ایک جھاگ ہوتا ہے, مثل اس جھاگ کی طرح. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق کو اور باطل کو. فاما الزبد, تو جھاگ ہے, فیذهب جفا, وہ بیکار میں چلی جاتی ہے. اور جو چیز فائدہ دیتی ہے لوگوں کو, فیمکث, اس کو ٹھہراؤ ہوتا ہے, وہ باقی رہتی ہے, فی الارض, زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. یہاں ذرا غور کریں کہ مثال کس طرح دی گئی ہے کہ پانی ہے اور جھاگ ہے, اور پھر دوسری طرف جو اصل دھاتیں ہیں, سونا ہے, جو کوئی بھی دھات ہے وہ ہے, اور بیکار کی چیز ہے. اس کو حق اور باطل کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جو حق ہے نا وہ اصل ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. جو باطل ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے. بالکل اسی طرح جو حق ہے وہ فائدہ مند ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. جو دلائل ہیں, جو قرآن و سنت پر ہے, جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر ہے, وہ حق ہے. طاقت اسی کی ہے, زور اسی کا ہے, لیکن اصل طاقت تو پانی کی ہوتی ہے نا, بہہ تو پانی رہا ہے, جھاگ تو نہیں بہتی. اصل طاقت تو پانی کی ہے نا, اصل طاقت تو سونے کی ہے, اس سونے کی گرمی کی وجہ سے اوپر جھاگ ہو رہی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو حق ہے اصل طاقت اسی کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھاگ کی طرح باطل بھی آتا ہے, جھاگ کی طرح باطل بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا وہ باطل جھاگ کی طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. فیذهب جفا, وہ بیکار میں چلا جائے گا, کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوگی. ہوگا صحیح, حق کے ساتھ باطل بھی ہوگا, یہ قدرت کا قانون ہے, حق کے ساتھ باطل ہوگا, لیکن اس کو دوام نہیں ہے. جب آگے جا کے سیلاب ختم ہوگا, پانی کہیں جا کے ٹھہرے گا, تو حیثیت اس پانی کی ہوگی, فائدہ وہی پانی دے گا. زمین جذب کرے گی, اس سے نباتات اگیں گی, وہ فائدہ دے گا. سونا اصل اس کو ہی انسان جو ہے اپنے جسم پر سجائے گا اور اس کو بیچے گا, اس سے فائدہ حاصل کرے گا. جو جھاگ ہے وہ تو بیکار میں اس کو پھینک دیا جائے گا, ختم ہو جائے گی خود بخود. جھاگ پھر خود بخود ہی, اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی, خود بخود ہی وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. جس طرح بنتی خود بخود ہے, اس طرح خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو باطل جو ہے وہ خود بخود مٹ جائے گا, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دوسری چیز دیکھیں کہ حق جو ہے وہ فائدہ مند ہے, باطل بیکار ہوتا ہے, باطل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو حق والے جو ہیں
وہی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. جو باطل پر ہیں وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ دینے کے لیے نہیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائیں گے. فائدہ حق دیتا ہے, باطل فائدہ نہیں دیتا. اور پھر اگلی چیز یہ بھی دیکھیں کہ جھاگ اوپر ہوتی ہے, جھاگ اوپر ہوتی ہے جو اصل کو, پانی کو چھپا دیتی ہے. اسی طرح سونے کو جھاگ چھپا دیتی ہے. کبھی کبھی اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے باطل کا کہ حق چھپ جاتا ہے. حق کا پروپیگنڈا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ جھاگ کی طرح وہ باطل حق کو چھپا دیتا ہے. باطل چھپا, تو اس وقت کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں, سارے لوگ باطل والے وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں. یاد رکھیں ایک وقت آئے گا کہ وہ جھاگ مٹ جائے گی, وہ باطل ختم ہو جائے گا. دوام حق کو ہے, فتح حق کی ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے دنیا میں باطل اس قدر شدید ہو کہ اس کی جو جھاگ ہے اس قدر شدید ہو جائے, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے, آخر ایک وقت آنا ہے نا, ایک وقت آنا ہے, قیامت کا دن, جس دن فیصلے ہونے ہیں. یوم ینفع اللہ الصادقین صدقہم, کہ جس دن یوم ینفع الصادقین صدقہم, جس وقت سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, وہ دن قیامت کا دن ہوگا. حق اس دن کام آئے گا, اصل کام. اور پھر دنیا میں بھی ہے, باطل کو کوئی زیادہ لمٹ نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ جب حق والے حق پر قائم رہیں, ثابت قدم رہیں, اسی حق کا ہی غلبہ ہوتا ہے. اور پھر اگلی چیز یہ دیکھیں, جو چیز فائدہ مند ہو باقی وہی رہتی ہے, بیکار چیز باقی نہیں رہتی. پانی سے ہی فائدہ ہوتا ہے نا, تو پانی باقی رہتا ہے. جھاگ سے کسی کو کوئی سروکار نہیں, فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے. سونا ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے نا, تو وہ باقی رہتا ہے. اسی طرح جو انسان فائدہ مند ہو وہ باقی رہتا ہے. لوگ اس کا تذکرہ, اس کی یاد, اس کو یاد رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا, اپنے لائف میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں جو انسان دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو, لوگ اسی کو یاد رکھتے ہیں. جو بیکار ہو, جو کسی کے لیے فائدہ مند نہ بنے بلکہ لوگوں کو نقصان دینے کا ذریعہ بنے, لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے. اگر آپ بھی اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں, جھاگ کی طرح نہ بنیں, جھاگ کے ساتھ نہ ملیں. اور کئی لوگ جو ہے جھاگ ایک جوش کے ساتھ آتی ہے نا, کئی لوگ جذباتی جوش کے ساتھ, جوشیلے, تو جوش میں آئیں گے اور جو ہے جلاؤ گھراؤ کرنے, اور جو ہے ریلیاں نکالنا. اور یہ کام, یہ ریلیاں بھی تو ایک جھاگ ہی ہے نا, کتنی دیر ہوتی ہے ان کی لائف, ختم. اور کیا فائدہ ہوتا ہے, دوسروں کو نقصان ہی دیتے ہیں وہ. تو اس طرح ایسے فائدہ مند بنائیں اپنے آپ کو, جھاگ کی طرح نہ بنیں. جو مستقل, جس کو قرار ہوتا ہے, مستقل فائدہ دیتا ہے, کسی کام کا بنائیں اپنے آپ کو. اگر آپ فائدہ دینے والے ہیں لوگوں کو, آپ کے اندر کچھ فائدہ مند صلاحیتیں ہیں, تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کا سکہ ہر جگہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں کچھ ہے, آپ دوسروں کو کچھ دے سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کچھ. اور اصل تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے نا. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اخلاق سکھا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو انسانیت کا درس دے سکتے ہیں, انسانیت سکھا سکتے ہیں. آپ کے اپنے اندر انسانیت ہے, اخلاق ہے, تو لوگ آپ کے قریب ہوں گے, لوگ آپ سے فائدہ حاصل کریں گے. اور اگر آپ چیٹنگ کر کے ڈگریاں لے لیں گے تو خالی ڈگریاں تو مل جائیں گی, لیکن اصل زندگی کے میدان میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو جھاگ کی طرح نظر ہی آئے گا نا, خالی نظر ہی آنے والی چیز. جھاگ بھی نظر آنے والی چیز ہوتی ہے, حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. اصل فائدہ تو اس چیز کا ہے نا جس میں کچھ ہے, جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس لیے یہاں حق اور باطل کی مثال ہے, آپ حق کے ساتھ ملیں. حق کو دوام ہے, حق کو قرار ہے, حق ہی فائدہ مند ہے, حق کے ساتھ ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور حق ہی باقی رہتا ہے. باطل چاہے جھاگ کی طرح. آپ دیکھیں, آپ دین پر آئیں, دین پر چلیں, سیدھے راستے پر آئیں, قرآن سیکھیں, لوگوں کو بتائیں, تو باطل جھاگ کی طرح آ کر آپ پر چھا جائے گا, چھا جانے کی کوشش کرے گا. آپ نے اس باطل کو دیکھ کر اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا, اس پر ثابت قدم رہنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ جھاگ, باطل کا جھاگ مٹ جائے گا, اور حق ہی باطل باقی رہے گا, اور حق ہی لوگوں کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں. چاہے دنیا میں سارے فوت ہو جاتے ہیں نا,
لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے تو مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. ہم دیکھیں نا کتنے لوگ محدثین جنہوں نے دین کی خدمتیں کی آج ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. اور جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں پڑھانے سے پہلے کئی مفسرین کی تفاسیر ان کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے لیے کئی ایسے پوائنٹ ایسے نکات ملتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ہم یاد رکھتے ہیں ان کو انہوں نے فائدہ کیا, اللہ کے دین کا فائدہ کیا, علم سیکھا سمجھا, علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا, ہم تک پہنچایا. اور آج یہ جدید دور اس میں ہم بھی فائدہ مند بنے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس موبائل کا اچھا استعمال کرتے ہوئے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں دوسروں کو بھی پڑھائیں, دوسروں کو دعوت دیں, دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ فائدہ مند بنے, ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے, لوگ ہمیں یاد رکھیں, اچھے الفاظ سے یاد رکھیں, ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والے ہوں, اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, وہ بھی اچھے کام کریں تاکہ ان کے اچھے کاموں کا ہمیں بھی ثواب ملتا رہے, اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے, کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر دیں. ٹھیک ہے نا, جو بھی دین کا کام اچھا کام کریں گے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا, تو وہ چیز باقی رہتی ہے زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ مثال بیان کرتے ہیں. اب آخری آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا ان کے لیے جنت ہے. حسنہ, حسنہ کا ایک معنی جنت ہے اور ایک معنی بھلائی بھی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے بہتری ہے, اچھائی ہے. اور اصل حسنہ کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے خوبصورت چیز. خوبصورت چیز سے مراد دنیا میں خوبصورت چیز ہے. اللہ کا حکم جنہوں نے مانا اللہ ان کو دنیا بھی خوبصورت عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت دل دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خیالات کو خوبصورت بنائیں گے, ان کے دلوں میں خوشیاں پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے وہ بھلائیاں دیں گے, ان کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے. اور اصل حسنہ سب سے خوبصورت چیز جنت ہے. حسنہ کا لفظی معنی خوبصورت چیز, اور خوبصورت چیزیں دنیا میں بھی ہیں, اور سب سے خوبصورت اس کائنات کی چیز جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی خوبصورتیاں بھی عطا کریں گے اور جنت بھی دیں گے. کن کو؟ جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی. تو فرما بردار بنے, اللہ تعالیٰ دنیا بھی خوبصورت بنا دیں گے. آپ کو خوبصورتیاں چاہیے نا, آپ کو دل کا سکون چاہیے, گھر خوبصورت چاہیے, آپ کو خوبصورت بچے چاہیے, خوبصورت زندگی کا ساتھی چاہیے, آپ کو خوبصورت جو ہے وہ پلاٹ چاہیے, مکان چاہیے, خوبصورت کاروبار چاہیے, خوبصورت دوست چاہیے, آپ کو خوبصورت جگہ چاہیے. اللہ تعالیٰ دیں گے. کب؟ جب آپ استجابو, اللہ کی استجابت کریں گے, اللہ کا حکم مانیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے. اللہ ساتھی بھی خوبصورت دیں گے, با اخلاق دیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو بچے بھی با اخلاق دیں گے, آپ کا گھر بھی خوبصورت بنا دیں گے, آپ کے تعلقات اور معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت کر دیں گے, اور کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز جنت اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا. والذین لم یستجیبوا له, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان کے لیے کیا ہے؟ لو ان لهم ما فی الارض جميعا, وہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اللہ کا حکم نہیں مانتے نا, دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ ساری دنیا ان کو مل جائے, ومثلہ مع, اس دنیا کی طرح اور بھی خزانے, دولتیں, ہیرے جواہرات, بینک بیلنس ساری دنیا کا اکٹھا کر لیں اور دنیا بھی ملا لیں ساتھ, اور پھر قیامت کے دن نافرمانی پر ان کو جو سزا ملے گی اس سزا سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب, ان کے لیے بہت برا حساب ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچا لیں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں, اور ہماری زندگی کو اللہ تعالی خوبصورت بنا دیں. اللہ ہمیں فائدہ مند انسان بنائیں تاکہ ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر, ایمان پر, اسلام پر, قرآن پڑھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ ہمیں زندہ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ جب موت دیں تو ایمان والی موت دیں, مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.